یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والے 2 دن منایا کرتے تھے سال میں، اور ان 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے، تماشا کرتے، لہو و لعب کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ یہ 2 دن سال میں جو کھیل کود کرتے ہیں یہ کیا ہیں یہ 2 دن؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ 2 دن سال کے ان کے کھیل کود کے ہوا کرتے تھے، وہی کنٹینیوس تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بھی سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بھی سمجھیں گے، اور آج کا دن جو ہم مناتے ہیں اس دن کی اہمیت یعنی عید الفطر کی اہمیت بھی ہماری نگاہوں کے اندر اجاگر ہوگی انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب لوگوں کو کھیل کود سال میں 2 دن کرتے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے اچھے 2 دن عطا فرما دیے، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں۔ یعنی سال میں جو دور جاہلیت کے اندر لوگ 2 دن منایا کرتے تھے، ان 2 دنوں میں کیا ہوتا؟ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، شور شرابہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان سے اچھے 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی 1 شوال اور 10 ذی الحجہ۔ اب یہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی امت کو یہ پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں تمہارا کوئی کام خدا کو بھولے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اس رب کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور اسی کے ساتھ ایک عظیم پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، با مقصد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عید الفطر کے اندر 2 رکعت زائد رکھی ادا کرنے کی غرض سے کہ جو اللہ نے تمہیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا، تو اس 2 دن میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خوشی میں اپنے رب کی یاد زیادہ کرو۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں، کسی نماز کے اندر زیادہ تکبیریں آپ کو نہیں ملیں گی۔ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہوگی، لیکن زائد تکبیریں نہیں ہوں گی۔ لیکن جب عید کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 6 زیادہ تکبیریں رکھ کر کے امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ جب تمہیں خوشی ملے تو خدا کا ذکر زیادہ کرو، اور اس تسبیح اس اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ تکبیر کے الفاظ کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے
کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑا سب سے اللہ عز و جل ہے۔ اور یہ تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان کبھی خود کو بڑا تصور نہیں کرتا، وہ خدا ہی کو ہمیشہ بڑا تصور مانتا ہے، اسی کے لیے بڑا تصور مانتا ہے۔ تلاوت سے گزرا، تراویح سے گزرا، غیبت بھی ہو گئی، کبھی کسی کی برائی بھی ہو گئی، کبھی کوئی اللہ کا ناپسند جملہ بھی نکل گیا، کبھی کچھ اور ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ عز و جل کو روزے کی حالت میں پسند نہیں تھی، جس سے ہمارا روزہ ایک دم پیور نہ بن سکا، اس میں کچھ نہ کچھ نقص پیدا ہو گیا، اور اس نقص کی وجہ سے جس طرح اتنا خوش ہوا کہ جن کا کوئی نہیں ان کو یہ لوگ خوشی پہنچا کر، ان کو کپڑے پہنچا کر ان کو عید کی خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور وہ بچے جب خوش ہو رہے ہوں گے تو حضور کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بچے نئے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان میں ایک بچہ ایسا کپڑے پہنے ہیں اور تو آج اس کپڑے کے اندر۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور سب کے ماں باپ ہیں، میں یتیم بچہ ہوں، مجھے کون کپڑے پہنائے گا؟ حضور نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، عیدگاہ نہیں گئے، پھر حضور اس یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر عید کی نماز ادا کرنے تشریف لے گئے۔ اب جب دوسرے بچوں نے حضور کے کاندھے پر اس یتیم بچے کو دیکھا تو کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی حضور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ یہ سبق سیکھو، یہ فن سیکھو، اپنی ہی فکر نہ کرو۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ ویسٹرن مینٹلٹی ہے کہ آدمی سیلفش ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض مت بنو، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو، خوشی میں بھی سب کو شریک رکھو، اور غم کے اندر بھی اللہ عز و جل کے بندوں کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہ عید کی نماز ختم ہوگی، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور اس کے بعد پھر مسجدیں ویران، پھر نماز سے تعلق ختم، پھر کلین شیو ہو۔ اس امر کی ہے کہ اللہ عز و جل نے جو انعام کا دن آج ہمیں عطا فرمایا، اس انعام والے دن کے اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی خوشی کے اندر ایسا نہیں کہ میں اور میری فیملی بس، نہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کریں، خدا کے غریب بندوں کا بھی خیال کریں۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دیں گے تو کون سکھاتا ہوں۔ یہ حدیث کی روشنی کے اندر خدا کو تلاش کرنا ہو تو کہاں خدا ملے گا، اور حضور کو تلاش کرنا ہو تو حضور کہاں ملیں گے؟ میں یہ فن آپ کو سکھاتا ہوں، اسے سماعت فرمائیں حدیث کی روشنی۔ آج غریبوں سے نفرت کی جاتی ہے، غریبوں سے ملاقات کرنا پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو کھلا دیتا تو اس کے پاس تو سے پانی پلاتا تو اس کے قریب مجھے پانی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاشرے کے جتنے کمزور ہیں، اگر ان کمزوروں کی تم مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہو تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھو کہ وہاں تمہیں کوئی ملے یا نہ ملے، خدا تمہیں ضرور مل جائے گا، خدا تمہیں ضرور۔ اور نظر التفات نہیں ہوتی۔ اب آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میں کہاں ملوں گا، میں تمہیں میرا پتہ بتاؤں؟ حضور فرمایا تم چاہتے ہو
کہ میں تمہیں مل جاؤں؟ آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہے تو تم میں جو کمزور ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کے صدقے میں اللہ تمہارے روزے کے نقص کو دور فرما دے گا اور اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے صدقہ فطر کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے اور ہماری تراویح کو بھی قبول فرما لے اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے۔ اسی کے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے آپ سوچیں، اللہ رب العزت جل جلالہ راستوں میں فرشتوں کو پھیلا دیتا ہے، عیدوں کا صلہ ان کو کیا دیا جائے؟ مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہ ان کے عید کی نماز کے بعد گھر لوٹنے سے پہلے یہ مجھ سے جو مانگیں گے، چاہے وہ دنیا کا مانگیں یا آخرت کا مانگیں، میں ان کی ساری تمنا کو پوری فرما دوں گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ختم ہو تو بھاگو مت، مانگو اپنے رب سے، دعا کر کے جاؤ۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سے جو مانگا جائے، چاہے وہ دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی بھلائی ہو، اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو تصور ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، ہمیشہ غریبوں کا، فقیروں کا خیال میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے غموں کے بادل کو دور فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ